تم عورت ہو دیومتی، کمزور ہستی، اور مسلمان کمزور کی حمایت کرتا ہے۔ مجھے وشواس ہے بھیا، مجھے وشواس ہے۔ آؤ میرے ساتھ آؤ، آ جاؤ۔ اور میں دیومتی کے ساتھ اس کی رہائش گاہ پر پہنچ گیا۔ دیومتی نے مجھے بڑے احترام سے بٹھایا تھا۔ کیا تم مادھو پورہ میں رہتے ہو بھیا؟ مادھو پورہ کیا دیومتی؟ میں نے پوچھا۔ تم مادھو پورہ میں نہیں رہتے؟ میں تو درگاہ پور ہی پہلی بار آیا ہوں۔ ارے کہیں اور سے آئے ہو؟ ہاں۔ کہاں سے بھیا؟ نہ جانے کہاں کہاں سے دیومتی، میں اور میرا ساتھی آوارہ گرد ہیں، بس گھومتے پھرتے ہیں، اور اسی طرح گھومتے پھرتے ہم درگاہ پور آ نکلے۔ تم نے کہا تھا بھیا یہ تمہاری اصلی شکل نہیں ہے، کیا تم مجھے اپنی اصلی شکل نہ دکھاؤ گے بھیا؟ دکھا دوں گا دیومتی، لیکن مجھے ابھی اس کے لیے مجبور نہ کرو۔ ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے میں تمہارے اوپر بھروسہ کرتا ہوں، اس لیے میری کسی بات سے انکار پر دل پر میل مت لانا۔ تھوڑا وقت گزر جانے دو، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے بھیا، میں تمہیں کسی بات کے لیے مجبور نہیں کروں گی۔ دیومتی نے کہا، مجھے اپنے دوست کا انتظار ہے، لیکن ہرچرن لال میرا دشمن ہو گیا ہے۔ اس نے ایک خبیث روح سے مدد لی ہے، میں ذرا اس سے نمٹ لوں۔ ہائے رام، ہرچرن لال تمہارا دشمن ہے؟ دیومتی پریشانی سے بولی۔ ہاں، سب سے بڑا دشمن۔ مگر کیوں؟ یہ تو ہم خود نہیں جانتے، حالانکہ اب وہ ہماری دوستی کا دم بھر رہا ہے، لیکن مجھے اس کے اوپر پورا بھروسہ نہیں ہے۔ ارے وہ تو بڑا پاپی ہے، اس نے منحوس تلکا سے مدد لی ہے، لیکن اس کا مقابلہ بھی بہت سخت ہوگا، کیا یاد کرے گا وہ بھی؟ تلکا مہاراج سے؟ جانتی ہو اس خبیث کو؟ ارے تلکا مہاراج کو کون نہ جانے گا، اتنا مہان سادھو تو پورے ہندوستان میں کوئی نہ ہوگا، لیکن وہ کالے جادو کا ماہر ہے، وہ اپنی گپھاؤں سے کیوں نکل آئے گا؟ اگر تلکا مہاراج تمہارے بیری ہو گئے ہیں تو پھر بھیا تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ، بھگوان نہ کرے تمہاری جان کو کچھ ہو۔ فکر مت کر دیومتی، بس حالات دیکھتی رہو۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ کہاں جاؤ گے بھیا؟ راج محل میں ہی کوئی جگہ تلاش کر لوں گا، حالانکہ راج محل میرے لیے اب رہنے کی جگہ نہیں رہا۔ بہن کو اتنا کنگال سمجھتے ہو کہ تمہیں رہنے کی جگہ بھی نہ دے سکے، لیکن تم یہیں آرام کرو بھیا، بہن کی عزت کا بڑے بھائی سے بڑا رکشا کرنے والا اور کون ہوگا؟ میں گردن جھکا کر سوچنے لگا، ٹھیک ہی تھا، کوئی حرج نہیں تھا، طالوت کے لیے مجھے تلاش کر لینا مشکل کام نہیں تھا، میں جہاں بھی جاؤں گا وہ میرے پاس پہنچ جائے گا۔ لیکن دیومتی، مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر تمہارے اوپر کوئی حرف تو نہیں آئے گا؟ تم اس کی چنتا نہ کرو بھیا، میں تمہیں کسی کو دیکھنے کاہے کو دوں گی؟ اور پھر حرف لانے والا کون ہے؟ محل کی مہارانیاں سب کچھ کرتی ہیں، ان کے من میلے ہیں، پر تم تو میرے بھیا ہو۔ اوہ، محل کی یہ حالت کیوں ہے دیومتی؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتی بھیا، سچی جانو تو مجھے خود بھی معلوم نہیں ہے۔ مہاراج تو پوری دنیا کو تیاگے بیٹھے ہیں، وہ تو باہر بھی نہیں نکلتے جو ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم ہو سکے۔ کیا کرتے رہتے ہیں محل میں؟ بس خراب عورتوں میں گھرے رہتے ہیں۔ ہرچرن لال کا پورے محل کیا پوری راجدھانی پر قبضہ ہے، وہی راج پاٹ کے کام چلاتا ہے، وہی سارے سیاہ و سفید کا مالک ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن دیومتی اس طرح تو ہرچرن گوونداس کے خلاف کوئی سازش بھی کر سکتا ہے، درگا پور کو نقصان بھی تو پہنچا سکتا ہے۔ راج پاٹ کے کام راج کرنے والے جانے بھیا، میں تو اس بارے میں کچھ نہیں سوچتی۔ ٹھیک ہے، ایک بات اور بتا دو دیومتی۔ پوچھو بھیا۔ تم نے مسلمانوں کے سلسلے میں مادھو پورہ کا نام لیا تھا۔ ہاں، درگاہ پور میں سارے مسلمانوں کی ایک ہی بستی ہے، اس کا نام مادھو پورہ ہے، دوسری جگہوں پر مسلمانوں کو رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اوہ، مادھو پورہ کہاں ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ درگاہ پور کے آخری کونے میں، پہلے اس کا نام سلطانہ آباد تھا، لیکن ہرچرن لال نے ہر اس آدمی کی گردن مار دی جو اسے سلطانہ آباد کہتا تھا، اس نے اس کا نام مادھو پورہ رکھا ہے۔ اوہ، میں نے تعجب سے گردن ہلائی، یہ نیا انکشاف میرے لیے بہت سنسنی خیز تھا۔ طالوت بھی اسے سنے گا تو شاید ہرچرن لال کو معاف نہیں کرے گا، گویا یہاں مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے، اور نہ جانے کیوں میرا دل تڑپ اٹھا۔ میرے دل میں شدید آرزو پیدا ہو گئی کہ میں مسلمانوں کی بستی سلطانہ آباد یا مادھو پورہ دیکھوں، لیکن تنہا کیا مزہ آتا۔ طالوت کا ایسا عادی ہو گیا تھا کہ اب کسی کام میں اکیلے لطف ہی نہیں آتا تھا۔ بہرحال وہ ساری رات دیومتی کی خوابگاہ میں گزاری۔ رات گئے تک دیومتی باتیں کرتی رہی، پھر اس نے مجھے ایک پوشیدہ جگہ سلا دیا۔ تنہائی میں لیٹ کر طالوت کا خیال آیا اور دل میں شدید بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟
کیا تلکا سے لمبی ٹھن گئی؟ ویسے پہلے مرحلے پر اس نے تلکا کو جس طرح ناکام کیا تھا، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ تلکا طالوت کے لیے بہت بڑی حیثیت نہیں رکھتا۔ طالوت جلد یا بدیر اس سے نمٹ لے گا۔ لیکن آخر وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ اتنی دیر؟ بالآخر بے چینی کے باوجود نیند آ گئی، اور پھر دوسری صبح کافی دن چڑھ گیا تھا جب آنکھ کھلی۔ بڑی آرام کی نیند آئی تھی، ماحول کا احساس بھی نہ رہا کہ کون سی جگہ ہے۔ بہرحال چند ساعت کے بعد ذہن جاگا تو میں اچھل پڑا۔ اوہ، یہ تو دیومتی کی خوابگاہ تھی۔ جلدی سے باہر جھانکا۔ خوبصورت کمرے میں دیومتی کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ خوبصورت لباس میں ملبوس اداس بیٹھی تھی۔ پہلی بار میں نے اس خوبصورت عورت کو مندر میں دیکھا تھا، اور بلا شبہ وہ ایسی پرکشش تھی کہ دل بے اختیار اس کی جانب کھینچا جاتا۔ اگر میری زندگی کا کوئی محور ہوتا، اگر زندگی کا کوئی مقصد ہوتا، اگر میں سکون سے کسی جگہ قیام کر سکتا، تو شاید دیومتی میرے دل میں گھر کر جاتی، اور نہ جانے میں اس کے لیے کیا کیا سوچتا، نہ جانے میں اس کے لیے کیا کیا چالیں چلتا۔ لیکن خود میری زندگی مانند حباب تھی۔ ایسی باتوں کی حدود اب پیچھے رہ گئی تھی۔ اب تو اگر کوئی خوبصورت عورت پسند آ بھی جاتی تھی تو اس کے بارے میں دوسرے انداز میں ہی سوچنا پڑتا تھا۔ لیکن طبیعت میں اس قدر لچک پیدا ہو گئی تھی کہ اگر کہیں ذرا سی بھی مظلومیت کے سائے نظر آتے تھے تو مزاج کا رنگ بدل جاتا تھا۔ دیومتی کے بارے میں بھی یہی ہوا تھا۔ جس انداز میں وہ اس وقت بیٹھی تھی وہ دل کو تڑپا دینے والا تھا۔ ایسی خوبصورت، ایسی پیاری لگ رہی تھی کہ بس دیکھے جانے کو دل چاہتا تھا۔ لیکن یہاں نظریہ ہی بدل گیا تھا۔ چنانچہ میں نے اس پر سے نگاہیں ہٹا لیں اور پھر آہستہ سے قدموں سے اس کے پاس پہنچ گیا۔ دیومتی میرے قدموں کی آہٹ سن کر اچھل پڑی، اور پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جاگ گئے بھیا؟ ہاں دیومتی۔ اشنان کرو گے؟ کہاں؟ پچھلے تالاب میں۔ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف منہ ہاتھ دھو لوں گا۔ تو ادھر آ جاؤ، دیومتی نے کہا۔ ضروری امور سے فارغ ہو کر میں نے ناشتہ کیا۔ دیومتی کے خلوص کا اندازہ اس سے ہوتا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ تمہارا دھرم تو مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہیں دیتا دیومتی، میں نے کہا۔ من تو اجازت دیتا ہے بھیا، اور دھرم من سے ہی ہوتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان بہن اور بھائی کا دھرم ہے، اور یہ دھرم سب سے بڑا ہے، دیومتی نے کہا۔ میں خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا، لیکن اب میں طالوت کے لیے کچھ اور پریشان ہو گیا تھا۔ وہ ساری رات واپس نہیں آیا تھا۔ حالات شاہد تھے کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ وہ 2 روز غائب ہوا تھا اور پھر آ گیا تھا، لیکن اس کی غیر موجودگی میں جن مشکلات میں پھنس جاتا تھا وہ میرے لیے کافی پریشان کن ہوتی تھیں۔ لیکن بہرحال اس بار میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر طالوت کو کچھ دیر بھی ہوئی تو اس بار میں اس کے سہارے تلاش نہیں کروں گا۔ رات کی سیاہی تو بہت سے راز چھپا لیتی ہے، لیکن دن کی روشنی اپنے اندر یہ صفت نہیں رکھتی۔ دیومتی کا دل میری طرف سے صاف تھا۔ میں اب دیومتی کے لیے دل میں کوئی کھوٹ نہیں رکھتا تھا، لیکن دوسرے لوگ، لاکھ مہاراج گووند داس کپور دیومتی کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ وہ اس سے بیاہ کر کے بھول گئے تھے، لیکن بہرحال دوسرے لوگوں کو تو معلوم تھا کہ دیومتی رانی ہے، محل کی عزت ہے، اور محل کی عزت اگر پورن لال جیسے لوگ دھوکے سے لوٹ لیں تب تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن دیومتی اپنی مرضی سے کسی کو اپنے کمرے میں جگہ دے دیتی تو پورے محل میں سرگوشیاں ہونے لگتیں۔ یہ بات میں نے بھی سوچی تھی، اور یقیناً دیومتی نے بھی سوچی ہوگی، لیکن دیومتی کسی طور مجھ سے نہ کہہ سکتی تھی۔ یہ تو میرے سوچنے کی بات تھی۔ چنانچہ ناشتے کے بعد میں نے اسے کہا، اب مجھے اجازت دو گی دیومتی؟ کہاں جاؤ گے بھیا؟ دیومتی نے پوچھا۔ کہیں بھی، درگاہ پور کی سیر کروں گا، یہاں کی حالات دیکھوں گا، ابھی مجھے بہت سے کام کرنے ہیں دیومتی۔ لیکن بھیا؟ ہاں کہو۔ رات کو واپس آ جاؤ گے نا؟ ہاں آ جاؤں گا، اگر نہ آؤں تو سمجھ لینا کسی کام میں پھنس گیا ہوں۔ نہیں، رات کو ضرور آ جانا، میں انتظار کروں گی، میں پوری کوشش کروں گا۔ رات کا بھوجن بھی میں تمہارے ساتھ ہی کروں گی بھیا۔ اتنی محبت نہ کرو دیومتی، بہرحال ہمیں ایک دن تو جدا ہونا پڑے گا۔ تم جانتے ہو بھیا، میں تو سدا کی پریم پیاسی ہوں۔ تم نے پریم سے بہن کہا ہے، اکیلے دل کو سہارا سا ہو گیا ہے۔ اگر تم نہیں نبھاؤ گے تو پھر اکیلی رہ جاؤں گی، کر بھی کیا سکتی ہوں۔ نہیں دیومتی، میں نے اوپری دل سے تمہیں بہن نہیں کہا۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنا کول نبھا دوں۔ بہرحال کامیابی اور ناکامی تو خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے بھیا، سنسار کی کسی چیز کی منوکامنا نہیں ہے، بس محبت بھرے 2 بول میرے جیون کے لیے بہت بڑا سہارا ہیں۔
دیومتی کی آواز آنسوؤں میں بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ذہن میں اس کے لیے ایک پروگرام تھا، لیکن ابھی اسے زبان پر لانا حماقت تھی۔ بھلا میری کیا حیثیت تھی؟ ہاں، طالوت تلکا کے چکر سے نکل آئے، وہ اسے ختم کر دے، راج ہنس کا مسئلہ حل ہو جائے، تب دیکھا جائے گا۔ ابھی سے اس کے بارے میں دیومتی سے کچھ کہنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ بہرحال میں نے پیار سے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور پھر اسے تسلی دے کر باہر نکل آیا۔ دیومتی کے کمرے سے نکلتے ہوئے میں نے تھوڑی سی احتیاط کی تھی، پھر تو ایک ستون کی آڑ مل ہی گئی تھی اور میں نے جلدی سے شاہدانہ کا دوشالہ اپنے سر پر ڈال لیا۔ اس کے بعد میں اطمینان سے آگے بڑھ گیا۔ محل کے مختلف حصوں سے ہوتا ہوا بالآخر میں باہر نکل آیا اور پھر یوں ہی بے مقصد ایک طرف چل پڑا، لوگوں کی نگاہوں سے محفوظ۔ لیکن اب میرے ذہن میں طالوت شدت سے ابھر آیا تھا۔ طالوت کہاں ہے؟ گھنٹے 2 گھنٹے کی گمشدگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اتنی طویل گمشدگی، اتنی لمبی غیر حاضری بہت سے خدشات کی نشاندہی کرتی تھی۔ اس سے قبل کے واقعات شاہد تھے، طالوت پہلے بھی غائب ہو چکا تھا اور میری شامت آ گئی تھی۔ خیر، وہ اتفاقات تھے کہ میں ایسے حالات میں گھر گیا تھا، ورنہ میں بھی انسان ہی ہوں، اپنے طور پر بھی کچھ کر سکتا ہوں، لیکن طالوت کی غیر موجودگی در حقیقت ہاتھوں پیروں کی جان نکال دیتی ہے، اور اس بار صورتحال کچھ زیادہ ہی پریشان کن تھی۔ طالوت جن حالات میں گیا تھا وہ بے حد خوفناک تھے۔ خبیث روح تلکا کم خوفناک نہیں تھا۔ میں نے گزرے ہوئے واقعات یاد کیے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ در حقیقت طالوت کی موجودگی کی وجہ سے اور اس کی طویل میت میں محیر العقول واقعات سے 2-4 ہوتے رہنے کی وجہ سے میں رات کے ماحول کو برداشت کر گیا تھا، ورنہ نہ جانے میری کیا حالت ہو جاتی۔ تلکا کے مہمان جس قدر خوفناک تھے اس کی کوئی حد نہیں تھی، اور پھر تلکا کے پیچھے طالوت گیا تھا۔ وہ ایک نڈر نوجوان تھا، بلا شبہ اس کے پاس بے شمار پر اسرار قوتیں تھیں، لیکن پھر بھی نوجوانی کی عمر تھی اور مقابلہ تلکا جیسے چالاک انسان سے تھا۔ ابھی تک نہ جانے کیوں وہ واپس نہیں آیا تھا۔ بہر صورت یہاں بھی صورتحال پرسکون نہیں تھی۔ گو ہر چرن لال بظاہر ہمارے دوستوں میں شامل ہو گیا تھا، لیکن اگر اسے معلوم ہو جائے کہ میں اس انداز میں تنہا رہ گیا ہوں اور تلکا ہمارے قابو میں نہیں آیا تو وہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ظاہر ہے وہ صرف ہماری وجہ سے مصیبت میں پھنسا تھا، ورنہ اس کا کام تو کسی نہ کسی طرح چل ہی رہا تھا۔ پورن لال اور وہ مل کر نہ جانے کیا سازش کر رہے تھے اور نہ جانے کس حد تک اپنی سازش میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان کے حلق کی ہڈی تو ہم لوگ بنے تھے اور ہماری وجہ سے ان کے سارے پروگرام چوپٹ ہو گئے تھے۔ تب مجبوراً ہر چرن لال نے ہمارا ساتھ دیا تھا، اور بہرحال تلکا کی مصیبت میں وہ بھی گرفتار ہو گیا تھا۔ لیکن اب راستہ چلتے ہوئے میں نے حالات پر غور کیا۔ طالوت کے انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا حماقت ہے۔ اپنے آپ کو متحرک رکھا جائے۔ طالوت کی اتنی دیر کی غیر حاضری بتاتی ہے کہ وہ کسی لمبے چکر میں پڑ گیا ہے۔ ممکن ہے طویل عرصے تک وہ واپس نہ آ سکے، لیکن میں کیا کروں؟ کیا دیومتی کے ست پرکاش کو تلاش کروں؟ راج ہنس کے سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور اچانک دیومتی کے کچھ الفاظ یاد آ گئے۔ مادھو پورہ، سلطان آباد، مسلمانوں کی بستی۔ کیوں نہ مادھو پورہ تلاش کروں؟ وہاں مسلمان موجود ہیں، دیکھا تو جائے وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن مادھو پورہ تلاش کیسے کیا جائے؟ کوئی مسلمان صورت نظر آئے؟ میں درگاہ پور کے بازاروں کی طرف چل پڑا۔ اب میں نے خاص نگاہوں سے یہاں کی معیشت اور رہن سہن کو دیکھا تھا۔ چاروں طرف ہندو دھرم کے نشان نظر آ رہے تھے، ایک بھی جگہ ایسی نظر نہیں آئی جہاں کسی دوسرے مذہب کا نشان ملے۔ چنانچہ ایک سنسان سی جگہ پہنچ کر میں نے شاہدانہ کا دوشالہ اتار لیا اور ظاہر ہو گیا۔ لباس اور انداز سادھوؤں کا سا تھا، اسی لیے کسی نے توجہ نہ دی۔ اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے جو دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تب ایک چھوٹی سی دھرمشالہ کے نزدیک میں رکا۔ سامنے ہی پانی پلانے کی سبیل لگی ہوئی تھی، جسے یہ لوگ پیاؤ کہتے ہیں۔ اندر ایک پنڈت بیٹھا لوٹے سے پانی پلا رہا تھا۔ میں اس کے سامنے پہنچ گیا اور پنڈت نے لوٹا سامنے کر دیا۔ نہیں بچہ، ہم پانی نہیں پئیں گے، میں نے کہا۔ پھر کیا سیوا کروں مہاراج؟ پنڈت نے پوچھا۔ بھکشو کو کسی سیوا کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پیاس ضرور لگ رہی ہے، مگر تیرے جل کمنڈل کو کسی ملیچ کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اس سے جل نہیں پئیں گے۔ ملیچ کے ہاتھ؟ پانی پلانے والا بولا۔ ہاں ہاں، ملیچ کے ہاتھ۔ مگر مہاراج یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو چکا ہے مورکھ، تو خود سوچ یہ کیسے ہوا۔ مہاراج میرے خیال میں کوئی ملیچ ادھر نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ تجھے کیسے معلوم؟ وہ یہاں آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔
کیا درگاہ پور میں ملیچ ہیں ہی نہیں؟ ہیں، مگر صرف مادھو پورہ میں، وہ ہمارے شہر میں نہیں آتے۔ مادھو پورہ کہاں ہے؟ کافی دور ہے مہاراج، آپ کا خیال غلط ہے، ایک بھی ملیچ ادھر نہیں آتا۔ ہم تجھے بتائیں گے کہ کسی ملیچ نے تیرے جل کمنڈل کو ہاتھ ضرور لگایا۔ تو ہمیں بتا مادھو پورہ یہاں سے اور کس اور ہے؟ مادھو پورہ ایک سڑک سے آگے بڑھ کر ایک سڑک کھبے ہاتھ گھوم جاتی ہے۔ جب وہ لمبی سڑک ختم ہوتی ہے تو کچا راستہ آتا ہے، اور جب کچا راستہ ختم ہو جاتا ہے تب مادھو پورہ آتا ہے۔ بہت جلد ہم تجھے بتائیں گے کہ ہماری بات جھوٹ نہیں تھی، میں نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ پانی پلانے والا سر کھجاتے ہوئے میری طرف دیکھتا رہ گیا تھا۔ بہرحال مجھے صرف راستہ معلوم کرنا تھا، اب میرا رخ مادھو پورہ کی طرف تھا۔ بس یوں ہی ٹامک ٹوئیاں مارنے والی بات تھی، ورنہ مادھو پورہ جا کر ہی میں کیا کر لیتا؟ تالوت کا انتظار تھا جس سے میں خود کو لاپرواہ ظاہر کر کے خود ہی کو دھوکہ دینے میں مصروف تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ دل بس اسی میں اٹکا ہوا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ آ کر میری مدد کرے یا میرے لیے عمدہ ماحول اور آسانیاں فراہم کر دے، بلکہ اس لیے کہ اب مجھے اس سے محبت بھی تھی۔ آخر وہ میرا دوست تھا اور ہم دونوں ساتھی تھے۔ مادھو پورہ جانے والی میلوں لمبی سڑک کی لمبائی کا احساس خیالات نے نہ ہونے دیا۔ الٹے ہاتھ کی طرف گھوم کر میں کچے علاقے کی طرف مڑ گیا۔ یہاں ترکاریوں کے کھیت جگہ جگہ موجود تھے، جن میں عمدہ ترکاریاں موجود تھیں۔ میں کھیتوں کے درمیان کی پگ ڈنڈیوں سے گزرتا رہا اور پھر مادھو پورہ آ گیا۔ کچے پکے مکانوں پر مشتمل ایک الگ تھلگ بستی جو درگاہ پور کی سب سے پسماندہ بستی تھی۔ کسی صفائی کا انتظام نہیں تھا، کوئی سرکاری آسائش یہاں موجود نہیں تھی۔ دور ہی سے مسلمانوں کی زبوں حالی کا پتہ چل جاتا تھا۔ نہ جانے کیوں میری توجہ بٹ گئی، میرے دل میں اس چھوٹی سی بستی کے بارے میں جاننے کی شدید جستجو بیدار ہو گئی، اور میں نے تیزی سے قدم آگے بڑھائے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں مادھو پورہ میں داخل ہو گیا۔ میرا حلیہ اس وقت بھی سادھوؤں کا سا تھا۔ بستی کے سب سے پہلے مکان کے سامنے مجھے ایک بزرگ صورت لیکن زبوں حال مسلمان نظر آیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھا اور میں نے اس کی نگاہوں میں صاف نفرت دیکھی۔ پرنام میاں جی، میں نے دونوں ہاتھ جوڑے اور بزرگ صورت نے گردن ہلا دی۔ سادھو ہوں میاں جی، آپ کا مہمان ہوں، کیا آپ کی بستی میں کچھ سمے بتا سکتا ہوں؟ کہیں باہر سے آئے ہو؟ بزرگ نے پوچھا۔ ہاں، بہت دور سے۔ درگاہ پور کے بارے میں نہیں جانتے؟ بس تھوڑا تھوڑا۔ تم مہمان ہو، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارے ہاں کا کھانا پینا اور رہائش تمہیں پسند نہ ہوگی۔ سادھو سنتوں کو دھرم کی صحیح باتیں معلوم ہوتی ہیں، کوئی دھرم برا تو نہیں ہے، سارے دھرم انسانوں کے ہی ہیں۔ ہاں، انسانوں کے تو ہیں، بزرگ نے تلخی سے کہا۔ تو پھر؟ لیکن درگاہ پور میں مسلمانوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ پھر کیا سمجھا جاتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جانوروں سے بھی بدتر کوئی نسل، بزرگ نے جواب دیا۔ چھی چھی، کوئی مذہب انسانوں کو جانور سمجھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ درگاہ پور کے لوگ کیسے ہیں؟ کچھ بھی ہو میاں جی، میں کچھ روز تمہارے در پر مہمان رہنا چاہوں گا۔ تم درگاہ پور میں آ گئے ہو سادھو، ہم تمہیں مادھو پورہ سے نکالنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ ایک ڈاکو کی حیثیت سے تم جو چاہو کرو، جیسا کہ درگاہ پور کے لوگوں کی ریت ہے، جہاں سے جو دل چاہے لوٹو، جو دل چاہے چھینو، کھاؤ پیو، کوئی تمہیں نہیں روکے گا، کیونکہ روکنے والوں کا حشر بہت برا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر مہمان بننے کے خواہش مند ہو تو میں دوسروں سے پوچھے بغیر تمہیں مہمان نہیں بنا سکتا، مگر یہ تو مسلمانوں کے اصول کے خلاف ہے، وہ تو مہمانوں کی بہت عزت کرتے ہیں۔ اس کی بھی وجہ ہے سادھو جی، اگر تم ایک ڈاکو ہو تو سب تم سے ہوشیار رہیں گے، کوئی ایسی بات نہ ہونے دیں گے جس سے ہمارے اوپر کوئی مصیبت آئے، اور اگر مہمان بنے تو ہم تمہیں ساری اپنائیت دے دیں گے۔ معاف کرنا سادھو جی، اگر درگاہ پور سے تمہارا تھوڑا سا واسطہ بھی ہوتا تو ان باتوں پر تمہیں حیرت نہ ہوتی۔ بزرگ کی باتوں میں بڑی عجیب سی کیفیت تھی، میں اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیا کہوں۔ ایک دل چاہ رہا تھا کہ اپنی اصلیت ظاہر کر دوں، لیکن فوری طور پر یہ بھی مشکل تھا۔ اس کے بعد میری حیثیت کیا ہوگی، لیکن میں نے ابھی اپنے بارے میں کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا اور شانے ہلاتے ہوئے بولا، ہم درگاہ پور بھی جا سکتے ہیں شریمان جی، مگر اب تو ہماری آرزو ہے کہ ہم چند روز یہیں بتائیں۔ تم جس سے چاہو پوچھ لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تب آئیے سادھو جی، اس وقت تک کے لیے میری ڈیوڑی حاضر ہے، بزرگ نے کہا اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ بوسیدہ سا کچا مکان، عسرت اور زبوں حالی کی تصویر، ڈیوڑی میں بان کی بنی ہوئی ایک چارپائی کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بزرگ نے مجھے وہاں سے بیٹھنے کو کہا
اور میں بیٹھ گیا۔ تب ان بزرگ نے کہا، میں آپ کی کیا خاطر کروں سادھو جی، یہاں کسی ہندو کی دکان بھی نہیں ہے جہاں سے آپ کے لیے کچھ لے آؤں۔ کیا یہاں مسلمانوں کی دکانیں بھی نہیں ہیں؟ میں نے پوچھا۔ مسلمانوں کی تو ہیں، ٹھیک ہے میاں جی، درگاہ پور کے بلکہ میرے خیال ہے سارے علاقوں کے ہندو ایسے ہی تنگ نگاہ ہوتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھوئی ہوئی کوئی چیز نہیں کھاتے، لیکن میرے لیے گھر میں جو کچھ ہو منگوا دیں، مجھے پہلے مسلمانوں سے پیار ہے پھر دھرم سے، اور دھرم بھی یہی سبق دیتا ہے۔ میں نے کہا۔ بزرگ حیرت سے مجھے دیکھنے لگے۔ آپ نے اپنا شبھ نام نہیں بتایا شریمان جی۔ اللہ بخش ہے جی میرا نام۔ ٹھیک ہے چاچا، اللہ بخش، آپ لوگوں سے میرے بارے میں اجازت لے لیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، میں نے کہا، اور بزرگ حیرت سے مجھے گھورنے لگے۔ باہر سے آئے ہو نا، کاش درگاہ پور کے ہندو بھی تمہاری طرح زبان کے میٹھے اور دل کے نرم ہوتے، چاچا اللہ بخش نے کہا، اور پھر وہ باہر نکل گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ مادھو پورہ کے رہنے والے درگاہ پور کے ہندوؤں سے عاجز ہیں۔ بزرگ نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ خود رانی دیومتی نے بھی کچھ تفصیلات بتائی تھیں۔ اس نے کہا تھا مادھو پورہ کا پہلا نام سلطانہ آباد تھا، بعد میں اسے مادھو پورہ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ خود اس تنگ و تاریک بستی کی زبوں حالوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں کے باشندے خاصی تکلیف دہ زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا دل تو بہت کڑا، لیکن میں کسی اسلامی مملکت کا شہنشاہ تو نہیں تھا کہ مسلمانوں کی حالت زار پر درگاہ پور پر چڑھائی کر دیتا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا۔ تھوڑی دیر کے بعد مکان کے اندر سے ایک چھوٹی سی بچی ہاتھ میں تھالی لیے سر پر دوپٹہ اوڑے اندر آئی۔ تھالی میں مکئی کی 2 روٹیاں جن پر گھی ملا ہوا تھا اور لسی کا ایک گلاس رکھا ہوا تھا جسے گڑ سے میٹھا کیا گیا تھا۔ سلام سادھو جی، اس نے کہا۔ سلام بیٹی، آؤ، میں نے اس چھوٹی سی میلی کچیلی بچی کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت یہی تھا سادھو جی، بچی نے کہا۔ بہت کچھ ہے بیٹے، کیا نام ہے تمہارا؟ سغرا۔ بڑا پیارا نام ہے، اللہ بخش چاچا کی بیٹی ہو؟ وہ میرے دادا ہیں۔ خوب، تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ مولا بخش، بچی نے جواب دیا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ بہرحال ٹھیک تھا، باپ بیٹوں میں قربت تھی۔ بچی نے تھالی میرے سامنے رکھ دی اور میں نے ضرورت نہ محسوس کرتے ہوئے بھی ایک روٹی میٹھے چھاچھ کے ساتھ کھا لی۔ بچی پانی لے آئی تھی، ویسے وہ بڑی حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی حیرت محسوس کر لی اور اس کی وجہ بھی پوچھ ڈالی۔ کیا بات ہے سغرا، تم اتنی حیران کیوں ہو؟ کوئی بات نہیں سادھو جی، کوئی بات نہیں، سغرا گڑبڑا کر بولی۔ پھر بھی میں نے محبت سے اصرار کیا۔ آپ کیسے سادھو ہیں؟ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ دوسرے تو ایسے نہیں ہوتے۔ کیسے ہوتے ہیں دوسرے؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس وہ روٹی بھی لیتے ہیں تو اتنے نیچے ہاتھ کر کے کہ ہاتھ نہ چھو جائے، وہ اس طرح مسکراتے بھی نہیں، وہ اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے جتنے آپ ہیں۔ اوہ، میں ہنسنے لگا۔ آپ ناراض تو نہیں ہوئے سادھو جی؟ نہیں بیٹے، تم ہماری بیٹی نہیں ہو؟ خدا کا شکر ہے۔ سغرا نے ٹھنڈی سانس بھری اور مجھے ہنسی آ گئی۔ پھر ڈیوڑی کے دروازے پر آوازیں سنائی دیں اور اللہ بخش چاچا نے اندر جھانکا۔ ہم آ جائیں سادھو مہاراج؟ آئیے آئیے چاچا اللہ بخش، آئیے، میں نے کہا۔ چاچا اللہ بخش کے ساتھ 7-8 آدمی اور تھے، سب کے سب قوی ہیکل جوان، پیشانی پر سیاہ نشان جو نماز کے تھے۔ یہ حقیقت ہے، ایمان جب کفر میں گھر جاتا ہے تو جوہر دکھاتا ہے۔ ان سب کی نگاہوں میں جلال تھا، میں نے انہیں پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا، اور پھر اللہ بخش چاچا نے سب سے میرا تعارف کرایا۔ میرا نام عبد الکریم ہے سادھو جی، ایک درمیانی عمر کے تندرست انسان نے کہا۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ برتن کیسے ہیں؟ عبد الکریم نے اللہ بخش سے پوچھا۔ سغرا بیٹی نے مجھے چھاچھ سے مکئی کی روٹی کھلائی ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ کیسے سادھو ہیں مہاراج؟ کیا آپ کا دھرم بھرشٹ نہیں ہوا مسلمانوں کے ہاتھ کا کھانا کھا کر؟ عبد الکریم نے کہا۔ ارے پاگل، اناج تو آسمان والے نے ہی پیدا کیا ہے، کیا ہم لوگ بھی اسی کے بنائے ہوئے نہیں ہیں؟ دھرم خود بھی تو سب سے پہلے انسانی محبت کا سبق دیتا ہے۔ یہ بات دوسرے سادھو کیوں نہیں جانتے؟ عبد الکریم نے کہا۔ بھگوان جانے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ ہمارے مہمان بننا کیوں چاہتے ہیں؟ عبد الکریم نے کہا۔ روٹیاں توڑنا نہیں چاہتا بھائیو، بس دل چاہا تھا کہ تھوڑا وقت اس بستی میں گزار کر یہاں کے لوگوں کو بھی دیکھوں۔ نہیں برداشت کر سکتے تو چلا جاؤں گا، میں نے جواب دیا، اور میرے سامنے والے تڑپ گئے۔ سب کے چہرے شرمندگی کی تصویر نظر آنے لگے۔ نہیں سادھو مہاراج، گو ہم بہت دکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان ہیں۔
ہمارے مذہب میں مہمان کی دل شکنی نہیں کی جاتی، آپ کوئی بھی ہوں، بعد میں ہمیں کتنا ہی نقصان کیوں نہ پہنچائیں۔ بہرحال اس وقت آپ ہمارے مہمان ہیں اور ہم اپنے مہمان کو کوئی شکایت نہ ہونے دیں گے۔ عبد الکریم نے جلدی سے کہا۔ میں خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، میں ایک آوارہ گرد سادھو ہوں، تمہارے وہ حالات جاننے کی کوشش نہیں کروں گا جو اندرونی ہیں، لیکن مجھے بتاؤ درگاہ پور میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ آپ درگاہ پور کب آئے ہیں سادھو جی؟ بس صرف چند روز ہوئے ہیں۔ تبھی آپ یہاں کے بارے میں نہیں جانتے۔ درگاہ پور پر راجہ گووند داس کی حکومت ہے، ایک متعصب راجہ جو مسلمانوں کو ایک آنکھ نہیں دیکھ سکتا۔ اس سے قبل اس کا باپ کرشن داس کپور حکمران تھا۔ اس وقت ہمیں پوری آزادی تھی، ہم بھی انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے، ہمارا ان سے لین دین تھا، ہم اپنے طور پر زندگی گزارتے تھے اور ہندو اپنے طور پر۔ معمولی جھگڑے بھی ہوتے تھے لیکن وہ بڑا فساد کبھی نہ بنتے، کیونکہ کرشن داس کپور نہیں چاہتے تھے۔ پھر ان کا انتقال ہوا تو عیاش راجہ گووند داس کپور گدی پر آ گیا۔ اس سے قبل ہم اس کے بارے میں بڑی اچھی رائے رکھتے تھے، ہم نے اس کی بہادری کی داستانیں سنی تھیں اور اسے دعائیں دیتے تھے۔ بہرحال وہ ہمارا راجہ تھا، لیکن راج گدی سنبھالتے ہی اس نے ہمارے اوپر زندگی تلخ کر دی۔ وہ اور اس کا ذلیل ساتھی ہرچرن لال بڑے ہی بد فطرت انسان ہیں۔ اس نے ہرچرن لال کو وزیر بنا لیا ہے، ملک کا سارا نظام ہرچرن لال سنبھالے ہوئے ہے، سیاہ و سفید کا مالک۔ اس نے مسلمانوں پر وہ مظالم توڑے ہیں کہ بس کیا کہا جائے۔ ابتدا فسادات سے ہوئی، ہندو اور مسلمان ہمیشہ بھائیوں کی طرح ساتھ رہے، لیکن ہندوؤں کے دلوں میں نفرت کا بیج بویا گیا، طرح سے مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کو بھڑکا دیا گیا۔ خود کسی ہندو دوشیزہ کو اغوا کر کے گووند داس کپور کی خوابگاہ میں پہنچا دیا گیا اور نام مسلمانوں کا لگا دیا گیا۔ چنانچہ ہنگامے شروع ہوئے۔ ہماری تعداد یہاں بہت مختصر ہے، لیکن ہم بے گناہ تھے، اس لیے بہادر تھے۔ ہم نے پہلے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ نہ مانے تو پھر ہم نے بھی دوسری زبان استعمال کی۔ مارا ماری ہوئی، لیکن ہندوؤں کو حکومت کی حمایت حاصل تھی، اور پھر مٹھی بھر مسلمان ان سب کا کیا بگاڑ لیتے۔ ہمیں شہر سے نکال دیا گیا، شہر میں ہماری آمد و رفت بند کر دی گئی، ہم سے تجارت کا بائیکاٹ کر دیا گیا اور ہمیں بے سر و سامانی کی حالت میں سلطانہ آباد میں دھکیل دیا گیا۔ ایک بھی مسلمان اب شہر میں نہیں ملے گا، سب یہاں آباد ہیں، اور سلطان آباد کو بھی مادھو پورا کر دیا گیا۔ لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ چارہ بھی کیا ہے؟ کر کیا سکتے ہیں ہم ان کا؟ عبد الکریم کی آواز بھر آ گئی اور میرے دل میں ایک عجیب سی دکھن پیدا ہو گئی۔ میں مذہبی آدمی نہیں ہوں، پوری زندگی گناہوں میں بسر کی ہے، لیکن انسانیت کی تڑپ بھی تو مذہب سے منسلک ہے، اسے مذہبی درد ہی کیوں نہ کہا جائے۔ میرے دل میں گووند داس کپور کی طرف سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ ہرچرن لال کو ہم ویسے ہی پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے اس نئے روپ کے بارے میں سن کر اس کی شکل سے گھن آنے لگی۔ کئی منٹ خاموشی رہی، پھر عبد الکریم خان نے ہی زبان کھولی۔ ہمارا مذہب ہم سے چھینا جا رہا ہے، اس بستی میں اسکول کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اسکول کھولا گیا تو ہرچرن لال کے سپاہی آ گئے، استاد کو ہلاک کر دیا گیا اور اسکول کی کچی عمارت ڈھا دی گئی۔ ہاں، ہمارے بچوں کو بستی کے اسکولوں میں ہندی تعلیم مل سکتی ہے، وہاں انہیں شدھی کرنے کے معقول انتظامات ہیں۔ تمہاری کوئی عبادت گاہ بھی نہیں ہے؟ مسجد اور مدرسہ بنانا منع ہے ہرچرن لال کے حکم سے، چوری چھپے کسی نہ کسی گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، عبد الکریم نے بتایا، اور میرا سر چکرانے لگا۔ ہم فضول معاملات میں الجھے رہے۔ طالوت بلا وجہ تلکا کے چکر میں پڑ گیا۔ کاش اس سے قبل ہم اس بستی میں آ نکلتے، ہماری زندگی کا مشن ہی دوسرا ہوتا۔ یہ تو بات ہی انوکھی نکلی، یہ تو معاملہ ہی عجیب نکلا، اور اب تو طالوت کی ضرورت بڑی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کاش وہ آ جائے تو ہم ان مظلوم انسانوں کے بارے میں سوچیں اور ان کے لیے کچھ کریں۔ تو یہ وجوہات تھیں سادھو جی جن کی وجہ سے ہمارے رویے میں خشکی تھی۔ خدا کی قسم ہم آج بھی اپنا حق حاصل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، ہم آج بھی وہی فضا پیدا کر سکتے ہیں جو تھی، لیکن بالآخر ہم انسان ہی ہیں۔ جب راجہ ہی پرجا کے خلاف ہو تو پھر بھائی چارہ کہاں سے پیدا کیا جائے؟ تم نے ٹھیک کہا عبد الکریم، صبر کرو۔ ہاں، ایک پیش گوئی میں کیے دیتا ہوں، سنو اور غور سے سنو۔ بہت جلد، اتنی جلد کہ تمہیں حیرت ہوگی، ظالم گووند داس کپور اور ہرچرن لال کے چراغ بجھنے والے ہیں، اور اس کے بعد جو راج آئے گا وہ تم لوگوں کو پوری آزادی دے گا۔ یہ صرف ایک خواب ہے سادھو جی۔ نہیں بچو، یہ خواب نہیں ہے،
لیکن تم اسے گھر گھر گاتے رہے، ایک ایک کو جا کر بتاتے رہے تو گووند داس کپور اور ہرچرن لال ہوشیار ہو جائیں گے اور پھر تم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ خدا آپ کی زبان مبارک کرے سادھو جی، مگر آپ ان کے خلاف کیوں ہو گئے ہیں؟ میں صرف ظلم کے خلاف ہوں میرے بچوں، میں صرف ظلم کے خلاف ہوں میرے دوستو۔ ظالم کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اسے بد دعا ہی دی جا سکتی ہے۔ ان لوگوں کے مظالم کے تو کوئی انتہا نہیں ہے سادھو جی، یہ ہماری لڑکیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں، نہ جانے کتنی مسلمان لڑکیاں ان کے قبضے میں ہیں۔ اوہ، ان کا کوئی پتہ نہیں چل سکا؟ آج تک نہیں۔ کون پتہ چلائے گا؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ عبد الکریم نے روندھی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے یہ حالات سن کر سخت افسوس ہوا ہے، میں نے گردن جھکاتے ہوئے کہا۔ صرف یہی وجہ تھی سادھو جی جو آپ نے مسلمانوں میں مہمانوں کے لیے گرم جوشی نہیں پائی، ورنہ ہمیں اپنے مذہب کی روایات یاد ہیں، عبد الکریم نے کہا۔ ٹھیک کہتے ہو عبد الکریم، لیکن میں نے جو بات کہی ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اسے گراں میں باندھ لینا، ان لوگوں کی موت قریب ہے اور اس کے بعد تمہیں ایک نئی زندگی ملے گی۔ کیا تم میری اس پیش گوئی پر یقین کرو گے؟ خدا ہی بہتر جانتا ہے سادھو جی۔ ہاں، خدا ہی بہتر جانتا ہے، میں نے کہا، اور پھر میں سوچنے لگا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس پوری بستی کی تصویر اسی جگہ میرے سامنے آ گئی تھی، اب یہاں رکنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، چنانچہ یہاں سے چلنا ہی بہتر ہے۔ دل کسی جگہ رک ہی نہیں رہا تھا اور اس کی وجہ تو تلاش کرنے کی ضرورت ہی تھی۔ طالوت جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا مجھے مایوسی ہوتی جا رہی تھی۔ طالوت پھر کسی الجھن میں گرفتار ہو گیا تھا، لیکن کون سی الجھن؟ کیا چالاک تلکا نے اسے پھانس لیا تھا؟ حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ بھلا تلکا کی یہ مجال؟ طالوت کے پہلے ہی وار نے اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اللہ بخش اور دوسرے لوگ اب بھی میرے گرد جمع تھے۔ میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا سمجھے بھائیو، خدا کی ذات پر بھروسہ رکھو، تمہارے مشکلات کا دور ختم ہونے والا ہے۔ میں تمہارے درمیان اسی مختصر وقت کے لیے آیا تھا، اب اجازت چاہتا ہوں۔ ارے نہیں سادھو جی، آپ یہاں آرام کریں، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ عام ہندوؤں سے مختلف ہیں۔ ہاں، میں عام ہندوؤں سے مختلف ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں، لیکن تم لوگ میری بات یاد رکھنا، اس بات کا چرچا نہ کرنا، ورنہ تمہارے حق میں ہی اچھا نہیں ہوگا۔ مسلمان ہو؟ الحمدللہ، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ مگر تمہارا حلیہ؟ وہ سب حیرانی سے بولے۔ بس یہ ضرورت کے تحت تھا، اور سب میری شکل دیکھتے رہ گئے۔ ان سادہ دلوں آنکھوں میں شدید حیرت کے نقوش تھے۔ خدا حافظ بھائیو، آخری بار کہہ رہا ہوں، میری بات یاد رکھنا، میں نے کہا اور شادانہ کا دوشالہ سر پر ڈال لیا۔ دوسرے لمحے ظاہر ہے میں ان کی نگاہوں سے غائب تھا۔ ان سب کے منہ سے حیرت کی آوازیں نکل گئی تھیں۔ ارے کہاں گیا؟ ارے کہاں گیا؟ سب چیخ پڑے، اور پھر ان کے سوچنے کا انداز بدل گیا۔ وہ سب مجھے کوئی فرشتہ، کوئی ولی، کوئی پہنچا ہوا بزرگ سمجھنے لگے تھے جو انہیں بشارت یا خوشخبری دینے آیا تھا، اور ان کے سینے عقیدت سے پھولے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ خدا میری مدد کرے، میں نے دل میں سوچا۔ میں نے انہیں خوشخبری تو دی ہے، لیکن خدا توفیق دے کہ میں نے جو کچھ کہا ہے اسے پورا کرنے میں ان کی مدد کر سکوں۔ بہرحال ان سب کی حیرت کی انتہا نہیں تھی، اور جب وہ سب باہر نکلے تو میں بھی خاموشی سے ان کے پیچھے نکل آیا۔